این اے حلقہ جو ہے مطلب نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے 249 اس کی بات کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں بڑی اہمیت مل گئی ہے بھائی اس حلقے کو، اور مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار کے لیے پیپلز پارٹی سے تعاون مانگ لیا ہے. تو ایم کیو ایم پہلے ہی تحریک انصاف کو اپنی امیدوار دستبردار کرنے کی درخواست مسترد کر چکی ہے. سب سے دلچسپ صورتحال تو یہ ہے حمزہ کہ پاک سرزمین پارٹی کی دھماکے دار انٹری جو ہے وہ بھی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سربراہ پی ایس پی، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف الیکشن لڑیں گے. یا مفتاح اسماعیل صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت اختلافات ہیں، پھر ایم کیو ایم بھی الیکشن لڑی ہے تو، اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ جی کہ آپ اپنا امیدوار ہمارے لیے دستبردار کریں، اور بلاول صاحب اس پہ سوچ رہے ہیں. ابھی خیر مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی شہر کراچی کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کا روشن شہر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ویسے حمزہ اگر ہم دیکھیں تو دعوے سبھی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اندھیرے سے نکالیں گے آپ کو، ہم جو ہے وہ شمع جلائیں گے، لیکن خیر شیڈیول کے مطابق این اے 249 میں ضمنی انتخاب 29 اپریل کو ہوگا. سینیٹر کا الیکشن جیتنے کے بعد فیصل واوڈا نے اس نشست سے استعفیٰ دے دیا. ہاں جی، فیصل واڈا صاحب نے یہاں پر شہباز شریف صاحب کو ہرایا تھا. 700 ووٹ کا تقریباً 720 کے قریب کے ووٹس کا فرق تھا. خیر اس دفعہ کے الیکشن کی بات کریں گے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کمال صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. آپ نے ایم کیو ایم چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی بنائی. شروع میں اہل کراچی کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں ایک امید تھی کہ پاک سرزمین پارٹی ملک گیر سیاست کرے گی، مگر ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکا، اور آپ کی جماعت اور آواز تو کراچی میں بھی مدھم پڑتی نظر آ رہی ہے. آپ امیدیں کیا رکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی اپنی قیام سے لے کر آج تک ہر دن کے گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بنتی چلی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہماری بڑھی ہے، نہ کہ ہم مدھیم ہوئی ہو ایکسیپٹنس. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 2018 کے الیکشن میں سیٹیں ہمارے پاس نہیں آئیں، تو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ جو جس طرح سے ہوا ہے، جیسے ہوا ہے، جو اس کے اوپر تاثرات ہیں، تو وہ اب کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی کا ہے. ابھی آج سے 5 دن پہلے ہم نے 19 مارچ کو کوئٹہ کی تاریخ میں سارے چینلز نے، سارے میڈیا نے، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے دکھایا، ہزاروں کا جلسہ کیا کوئٹہ میں. کراچی سے گئے ہوئے لوگ، کوئٹہ میں ہماری وہ پوزیشن ہے کہ کوئٹہ کا جلسہ ہوا. اس سے 2 ہفتے پہلے ہم نے سہراب گوڈ جو کہ پختونوں کا علاقہ ہے، جہاں پر مہاجر کوئی جا نہیں سکتا تھا، نو گو ایریا تھا، یا وہ اس کو مار دیتے تھے یا وہ اس کو مار دیتے تھے آپس میں، جہاں پر پختون اور مہاجر ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. 40 سالوں کی تاریخ کے بعد، قتل و غارت گری کے ایک نہ رکنے والے سلسلے کے بعد، ہم نے صرف پختونوں کا جلسہ کر کے دکھایا. اس سے بعد آ جائیں تو 8 نومبر 2020 18 اکتوبر کو پی ڈی ایم نے 11 جماعتوں کے ساتھ جلسہ کیا، اور پاک سرزمین پارٹی نے اس کا جواب اسی گراؤنڈ میں باغ جنہ میں اکیلے اس کا جواب دیا، اور جا کر جلسہ کیا اکیلے. 8 نومبر کو جا کے کوئی گوگل سرچ کر کے دیکھ لے، اس کی فوٹیج دیکھ لے، تمام کیمروں نے اس کو لایا ہے. گزشتہ عام انتخابات میں آپ نے بھی الیکشن چوری ہونے اور دھاندلی کے الزامات لگائے تھے. اس کے باوجود آج آپ پھر این اے 249 کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. جس نظام پر آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے، اس میں شامل ہونے کی خواہش کیوں ہے؟ تو ہمیں تو پھر سیاست ہی ختم کر دینی چاہیے. ہم تو جو ہے وہ بھائی نظام میں حصہ لے کے ہی صحیح کریں گے نا. ہم نے کوئی ہتھیار بردار جتھے تو بنانے نہیں ہیں، اور یہ کوئی 2018 کے الیکشن کے بعد یہ کوئی پہلا الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ گلشن اقبال کا الیکشن پارٹیسپیٹ کیا، ہم نے لانڈی کا الیکشن پارٹیسپیٹ کیا، اور جو غلط بات ہوگی اس کو کرتے چلے جائیں گے، اور لوگوں کے پاس جانا ہم نہیں چھوڑیں گے. ورنہ تو ہمیں پارٹی اگر ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا تو، اور ہم اس میں ڈیفینیٹلی اپنی موو دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں فائدہ ہے، کہاں ہمیں نقصان ہے، تو ہم نے کوئی اسٹوپڈ ڈیسیجن نہیں کرنے. یہ ایک سیاست ہے، اور ہم لوگوں کے پاس جب سال بھر محنت کرتے ہیں تو اسی لیے محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو الیکشن میں حصہ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، اور ہمارا نظریہ ہے تمام زبانوں کو ایک جگہ کرنے والا، یہاں پر تمام زبانیں بولنے والی رہتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ اگر اس لوگوں کے بدلنے ہیں، اچھے ہونے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ہمارے علاوہ ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ سندھ میں خصوصی طور پر اگر کراچی کے ساتھ پورے سندھ کی بات کر لی جائے تو
تباہی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سندھ کے جو ووٹرز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اکثریت پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی بھی ہے، تو کیسے ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، پیپلز پارٹی وہاں سے شاید الیکشن لڑے بھی، اور اگر نہیں لڑے گی تو مفتاح اسماعیل صاحب کو سپورٹ کرے گی؟ آپ کیوں ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملتی ہے وہاں سے؟ 13 سالوں سے وہ حکمران ہیں ابھی اس دور میں، اور سندھ میں میں آپ کو کراچی سے اگر شروع کروں تو کراچی میں ایک بوند نیا، ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا انہوں نے، بلکہ جو پانی آتا تھا لائنوں میں اس کے اوپر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اب وہ اپنے لوگوں کو ہائیڈرنٹ دے کر اب وہ ہائیڈرنٹ کے پانی بھی کراچی کے لوگوں کو بیچتے ہیں، اربوں روپے کما رہے ہیں۔ کراچی میں ایک نئی بس نہیں آئی ہے، دوسرے شہروں میں میٹرو بسز چل رہی ہیں، اور ہمارے یہ شہر جو ہے چنچی رکشے یہاں پر چل رہے ہیں۔ کراچی میں 2.5 لاکھ سے زیادہ نوکری دی انہوں نے سندھ حکومت نے، ایک شہر کو نوکری نہیں، شہر کے لڑکے کو ایک نوکری نہیں دی ہے۔ پبلک سروس کمیشن میں 15 کے 15 جو بورڈ کے ممبران ہیں وہ سب کے سب دیہی ڈومیسائل یافتہ لوگ ہیں۔ یہ جو اقربا پروری ہے، یہ جو، اور پھر یہاں لاڑکانہ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، ان کے پاس ویکسین نہیں ہے، لڑکے بچے ماؤں کی گود میں ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، تھر میں روزانہ بچے مر رہے ہیں، نہ روٹی ملا، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ہے، تو کوئی بھی چیز ٹھیک ہوئی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس 13 سالوں میں ان کی بالکل بھرپور ان کی حکمرانی رہی ہے، ان کو کوئی انٹرپشن نہیں رہی ہے، کوئی اپوزیشن ان کی خاطر خواہ کچھ بھی نہیں کر سکی، اور اس 13 سالوں میں سندھ کے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ آج سندھ انسانوں کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ 8,342 ارب روپے انہوں نے 13 سالوں میں، ان کے 8,342 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، اور آج سندھ میں پینے کا پانی نہیں ہے، آج سندھ میں دوا نہیں ہے، آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، آج سندھ میں ہیپیٹائٹس بی تقریباً 80% سندھ کو جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کے مریض ہوئے ہیں، آج سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی، بچے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ حشر ہے سارا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس تمام تباہی بربادی کی ذمہ دار ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کے دور میں تو کراچی ایک ترقی کرتا ہوا شہر تھا، غلطی کہاں ہو گئی؟ کراچی دوبارہ ٹریک پر نہیں آ سکتا؟ حکومتیں کراچی کے لیے بڑے بڑے پیکیجز کا اعلان تو کرتی ہیں، مگر عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ کراچی کی تباہی بربادی وہاں سے شروع ہوئی جب کراچی کا چوکیدار ہی چور بن گیا، اور کراچی کا چوکیدار، کراچی کے لوگوں نے اپنے ووٹوں سے ایم کیو ایم کو اس کا چوکیدار بنایا تھا، اور اتنے بد کردار لوگ پریویل کر گئے، آ گئے، پھر الطاف حسین صاحب کا را سے جو نیکسس، اور پھر یہاں پر جو ان کے گورنر رہے، ان کے وزراء رہے، ان کے لوگ رہے، ان کی پرائرٹی پیسے بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جو ان کو لینا چاہے، انہوں نے اپنی گورنری رہتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات سارے پیپلز پارٹی کو دے دیے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ سارے ختم کروا دیے۔ یہ 2013 میں ہوا جب ایم کیو ایم کا گورنر تھا اور وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کے ایم این اے ایم پی ایز رہے، آج تک کوئی ایک ہڑتال اختیارات کے جانے پہ انہوں نے نہیں کیا۔ وہ لندن میں الطاف حسین کا شناختی کارڈ نہیں ملے وہ ہڑتال کر دیتے تھے، لندن میں جو ہے وہ کوئی غلط بات کر دے، کوئی بھائی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی اینکر غلط سوال کر دے، کوئی ٹکر دو دیر سے چل جائے تو اس پہ شہر بند ہو جاتا تھا، لیکن کراچی کے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے تھے، اس پہ شہر آج تک کبھی بھی بند نہیں ہوا، کوٹا سسٹم پہ شہر آج تک کبھی بند نہیں ہوا، جابوں کے اوپر کبھی بھی شہر بند نہیں ہوا، ڈپارٹمنٹ چھیننے پہ آج تک شہر کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ غرض یہ کہ چونکہ وہ تمام حکومتوں سے سیٹ اپ میں رہے ہیں، پیسے لیے ہیں ان سے مراتیں لی ہیں، اور اپنی مراتیں لے کر قوم کی مراتوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو جو چوکیدار تھا، جن کو لوگوں نے چوکیدار بنایا تھا اپنے ووٹ، وہ خود چوروں کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے کراچی اس تباہی کے دہانے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کراچی کا آج نام لے تو گندگی کے ڈھیر، ناجائز تجاوزات، پانی کی عدم دستیابی، ٹرانسپورٹ کے مسائل، بھتہ مافیا، یا جو مسائل جن کا نام لیں وہ ہمیں ذہن میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ کون سا فارمولا ہے جس میں ان مسائل کا حل ہے؟ آپ لوگوں کو کیا فارمولا بتائیں گے کہ اس طرح سے جو ہے ہم تبدیلی لے کے آئیں گے؟ پی ایس پی وہ فارمولا ہے، اس لیے کہ پی ایس پی کے پاس کردار والے لوگ ہیں۔ ہمیں وہ لوگ تھے جس کے زمانے میں شہر صاف ہوتا تھا، پانی آتا تھا، یہاں پر سڑکیں بنتی تھیں، یہاں پر کاروبار عروج پا رہا تھا، یہ شہر دنیا کے نقشوں پہ تیزی سے ابھرنے والا شہر تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کی تباہی بربادی کو دوبارہ ختم کریں گے اور شہر کی روشنیاں دوبارہ بحال کریں گے۔ ہمارے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام سکھایا ہے، ہمیں اس کی استعداد دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرپٹ نہیں بنایا، الحمدللہ ہم نے اس تمام کام کے کرنے میں پہلے بھی کوئی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا کسی اپنے مراد کو غلط استعمال کرنے کا،
ہم نے عوام کی خاطر، عوام اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، اللہ کے سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر، اور یہی اسی نیت کے ساتھ ہم یہ کام دوبارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کراچی کی روشنی بحال ہوگی، کراچی کے لوگوں کے مسائل میں کمی واقع ہوگی، اور کراچی دنیا کے نقشے پہ دوبارہ تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہی ہاتھوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا۔ کوئی ہمارے علاوہ سولوشن نہیں ہے اس کا۔ پی ایس پی کے رہنما سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو فارمولہ ہے وہ پی ایس پی ہے، تو پی ایس پی ہی آ کے جو ہے تبدیلی لا سکتی ہے، اور دیگر جو باقی جماعتیں ہیں جو انتخاب لڑ رہی ہیں وہ بھی یہی بات کلیم کر رہی ہیں۔ خیر، کراچی کے مسائل حل ہوں، جو بھی کرے